الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سکس کلاس عزیز طلباء، کیسے ہیں؟ آج ہم اردو کی کتاب کے سبق کھیل کے پیج نمبر 90 سے 94 تک پڑھائی اور مشق کا کام کریں گے۔ آج کے مشینی دور میں کھیل آپ کی تفریح کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کھیلوں سے کس طرح محظوظ ہو سکتے ہیں اور ان کی ہماری زندگی میں کیا حیثیت ہے۔ کھیل انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ جسمانی صحت کا دار و مدار جسمانی کام کاج، ورزش اور کھیل کود پر ہے۔ انسانی جسم کی نشو و نما میں کھیل کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ کھیل کود کی بدولت انسانی وجود مضبوط اور چاق و چوبند رہتا ہے۔ کھیل کے ذریعے سے انسان میں نظم و ضبط کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کھیل نہ صرف صبر و تحمل سکھاتے ہیں بلکہ اس سے حوصلہ مندی اور برداشت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کو مل جل کر زندگی بسر کرنے کا درس بھی دیتے ہیں۔ کھیلوں کے توسط سے پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کی عادت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیز طلباء، دنیا کے تمام خطوں میں کھیل کو انسانی زندگی میں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ کچھ کھیل بچپن کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور کچھ کھیلوں کا تعلق لڑکپن اور جوانی کے زمانے سے ہوتا ہے۔ مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگوں میں مختلف کھیل مقبول ہیں۔ کچھ کھیل دنیا کے تمام علاقوں میں کھیلے جاتے ہیں اور بعض کھیل کسی مخصوص علاقے یا خطے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عالمی سطح پر مقبول کھیل فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، ٹینس، بیڈمنٹن، رسہ کشی، والی بال، تیراکی اور کشتی وغیرہ ہیں۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ، فٹ بال، کبڈی اور کشتی بھی ملک کے معروف کھیل ہیں جنہیں بچے اور نوجوان بہت شوق سے کھیلتے ہیں۔ ان کھیلوں کے علاوہ بچوں کے کچھ علاقائی کھیل بھی ہیں جن میں آنکھ مچولی، گلی ڈنڈا، کوکلا چھپاکی، ککلی کلیرتی، گدا، بول میری مچھلی، برف پانی، چندا کی چاندنی میں، کھدو کھنڈی اور پٹھو گرم وغیرہ خاص طور پر معروف ہیں۔ بعض کھیل دیہاتی بچوں میں بہت معروف ہوتے ہیں اور اسی طرح بعض کھیل شہری بچوں کے لیے کشش کا باعث ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹینس، بیڈمنٹن اور ہاکی وغیرہ شہری بچوں میں مقبول ہیں۔ دیہاتی بچے آنکھ مچولی، گلی ڈنڈا، کوکلا چھپاکی، کبڈی، گدا اور ککلی وغیرہ کو شوق سے کھیلتے ہیں۔ پیارے بچوں، آنکھ مچولی ہمیشہ سے دیہاتی بچوں کا پسندیدہ کھیل رہا ہے۔ اس کھیل کو لکن مٹی اور چھپن چھپائی بھی کہتے ہیں۔ اس کھیل کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، بچے رات اور دن کسی بھی وقت یہ کھیل کھیل سکتے ہیں۔ کھیل کا آغاز ٹاس سے ہوتا ہے۔ ٹاس ہارنے والا بچہ اپنی آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور باقی بچے ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ٹاس ہارنے والا بچہ اپنی آنکھیں کھول کر چھپنے والے ساتھی بچوں کو تلاش کرتا ہے۔ وہ بچہ سب سے پہلے جس ساتھی کو تلاش کر کے چھو لے وہ ہار جاتا ہے اور اسے باری دینی پڑتی ہے۔ یوں یہ کھیل جاری رہتا ہے۔ تمام بچے کسی نہ کسی طرح اس کھیل میں شامل رہتے ہیں۔ یہ کھیل دیہاتی لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں یکساں طور پر مقبول ہے۔ گلی ڈنڈا دیہاتی لڑکوں کا مرغوب کھیل ہے۔ اسے کم سے کم 2 لڑکے کھیل سکتے ہیں۔ اصولی طور پر یہ کھیل 2 ٹیموں کے مابین کھیلا جاتا ہے۔ ہر ٹیم میں عام طور پر 7 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ زمین پر ایک چھوٹی سی نالی بنائی جاتی ہے جس پر گلی کو رکھ کر ڈنڈے کی مدد سے اچھالا جاتا ہے۔ نالی کو پنجابی میں کھتی کہتے ہیں۔ کھتی کے سامنے مخالف ٹیم کے کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کھلاڑی اگر گلی کو زمین پر گرنے سے قبل پکڑ لیں تو گلی کو اچھالنے والے کھلاڑی کی باری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی جگہ دوسرا کھلاڑی آ جاتا ہے، لیکن اگر گلی زمین پر گر جائے اور مخالف ٹیم کے کھلاڑی اسے نہ پکڑ سکیں تو ڈنڈے کو کھتی کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب مخالف ٹیم کا کوئی کھلاڑی گلی کو ڈنڈے کی طرف پھینکتا ہے۔ اگر گلی ڈنڈے سے ٹکرا جائے تو کھیلنے والا کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ گلی اگر ڈنڈے سے نہ ٹکرائے تو ٹیم کا کوئی کھلاڑی گلی کی نوک پر ڈنڈا مار کر اسے ہوا میں اچھالتا ہے اور پھر اسے ہوا ہی میں ڈنڈے کی تیز ضرب سے دور پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد گلی کو کھتی سے زیادہ دور پھینکنا ہوتا ہے۔ ہوا میں اچھال کر گلی کو ضرب
लगाने के 3 मौके होते हैं। अगर तीनों मरतबा हवा में उछाली गई गुल्ली को डंडे की ज़रब ना लग सके तो इसकी बकिया बारी ख़त्म हो जाती है। मुखालिफ टीम का कोई खिलाड़ी अगर फ़ज़ा में उड़ती हुई गुल्ली को ज़मीन पर गिरने से पहले पकड़ ले तो उस खिलाड़ी की बारी ख़त्म हो जाती है, वगरना हस्बे मामूल डंडा खुत्ती पर रख दिया जाता है और मुखालिफ टीम का कोई खिलाड़ी गुल्ली को डंडे की तरफ फेंकता है। अगर गुल्ली डंडे से टकरा जाए तो इसकी बारी ख़त्म हो जाती है। बसूरत दीगर पहली टीम ही ये अमल दोहराती है और ये सिलसिला जारी रहता है। अज़ीज़ तलबा, अगला खेल हमारा जौन सा है वो है किकली। ये लड़कियों का खेल है। जिस तरह की गुल्ली डंडा सिर्फ लड़कों का खेल है, इसी तरह किकली सिर्फ बच्चियां खेलती हैं। ये खेल पंजाब के देहातों में बहुत मकबूल है। छोटी छोटी बच्चियां एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर और पाँव से पाँव मिलाकर एक दायरे में घूमती हैं। साथ ही साथ वो ये बोल भी अलापती जाती हैं, किकली क्लीर दी पग मेरे वीर दी। इन रसीले और शीरी बोलों से भाई बहन की लाजवाल मोहब्बत और मुक़द्दस रिश्ते की अक्कासी होती है। ये बोल इस बात का सबूत हैं कि बहनों को अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और लगाव होता है। ये खेल जहाँ एक तरफ बच्चों और बच्चियों की जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती के ज़ामिन हैं, वहीं पंजाब की सकाफ़ती ज़िंदगी की तर्जुमानी भी करते हैं। सदियों से खेले जाने वाले ये मकबूल और दिलचस्प खेल आज भी हमारी देहाती ज़िंदगी में अपना मुकाम रखते हैं। ये और इन जैसे दूसरे कई खेल हमारी तहज़ीबी और सकाफ़ती ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रंगों से मुज़य्यन हैं। इन खेलों के साथ जहाँ हमारे बच्चों की मासूमियत झलकती है, वहीं ये अपने इलाके की सकाफ़त का इजहार भी करते हैं। जी तो अज़ीज़ तलबा, आपने देखा खेल हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं। अज़ीज़ तलबा, अब हम इसी सबक की मश्क को हल करते हैं। पहला सवाल, इसका सवालात के मुख्तसर जवाबात हैं, ये हम अपने कॉपी वर्क में करेंगे। सवाल नंबर 2 है, दरअसल अल्फाज के मायने लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। इन अल्फाज के मैं आपको मायने बता देती हूँ। रसीले, रसीले कहते हैं रस भरे, मीठे। लाजवाल, कभी ना ख़त्म होने वाला। मुक़द्दस, पाक को कहते हैं मकबूल, पसंदीदा, मुज़य्यन, आरास्ता किया हुआ। इनके जुमले आप अपनी बुक रीडिंग में से तलाश कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करें। इराब लगा कर तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया करें। पहला लफ्ज़ है हैसियत। हे ज़बर ये है, से ज़ेर ये सी, ये ज़बर ते यत, हैसियत। इन पे आपने इसी तरह से इराब लगाने हैं। हे के ऊपर ज़बर, ये के ऊपर जज़म, से के नीचे ज़ेर, ये के ऊपर शत और ज़बर, ते के ऊपर जज़म। मुंसलिक, मीम पेश नून मुन, नून के ऊपर जज़म, सीन ज़बर, सा लाम ज़ेर, काफ लिक, काफ के ऊपर जज़म। मुंसलिक, से ज़ेर सी, काफ ज़बर अलिफ का, सिका, फे ज़बर ते फत, सिकाफत। से के नीचे ज़ेर, काफ के ऊपर ज़बर, अलिफ के ऊपर जज़म, फे के ऊपर ज़बर, ते के ऊपर जज़म। अगला है हमारे पास स्वाद ज़बर सा, बे रेबर सबर। बे के ऊपर जज़म होगी, रे में कुछ नहीं होगा, खाली होगी। ते ज़बरता, हे ज़बर मीम हम, मीम पेश लामुल, तहम्मुल। सवाल नंबर 4 है जी, सबक खेल को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी। गुल्ली डंडा किन का मरगूब खेल है? देहाती लड़कों का। खेल किस का इजहार करते हैं? सकाफ़त का। खेल आँख मचोली मकबूल है देहाती लड़कियों में। किस वक्त आँख मचोली का खेल खेला जाता है? किसी भी वक्त आप इसे खेल सकते हैं। इसी सबक का सवाल नंबर 5 है, दरअसल अल्फाज में मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करें। अब ये अल्फाज आप कैसे पहचानेंगे कि मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं? इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप लफ्ज़ का जुमला बना के देखें कि वो किस को ज़ाहिर करता है। जैसे कि खेल खेला, खेल खेली नहीं होगी। इसी तरह सेहत अच्छी है, सेहत अच्छा नहीं होगा। हौसला मिला, हौसला मिली नहीं होगा। इसी तरह से हम मुज़क्कर और मुअन्नस अलग कर सकते हैं। खेल हमारा मुज़क्कर है, सेहत मुअन्नस है, हौसला मुज़क्कर है, तबीयत मुअन्नस है, मेरी तबीयत मेरा तबीयत नहीं होगा। वक्त मिला, वक्त मिली नहीं होगा। वक्त जो सा है आपका मुज़क्कर है। रात हो गई, रात हो गया नहीं कहेंगे। इसी तरह से हम लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके इनके मुज़क्कर और मुअन्नस को हम अलहदा कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। जज्बा, जज्बात, खित्ते,
خطہ، صلاحیت، صلاحیتیں، عمل، اعمال، معمول، معمولات، بچے، بچہ۔ سوال نمبر 7، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ کھیل انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، درست ہے۔ پاکستان کا قومی کھیل کرکٹ ہے، غلط۔ ٹینس، بیڈمنٹن اور ہاکی دیہاتی بچوں میں مقبول ہیں، غلط۔ گلی ڈنڈا کے کھیل کو کم سے کم 2 لڑکے کھیل سکتے ہیں، درست۔ ککلی کا کھیل صرف بچیاں کھیلتی ہیں، درست۔ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ شیریں، تلخ، معروف، غیر معروف، شہر، گاؤں، قومی، غیر قومی، محبت، نفرت۔ اسی سبق کا سوال نمبر 12 ہے، اس میں ہے کہ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ چاق و چوبند، چست۔ قومی کھیل، ہاکی۔ شہری کھیل، ٹینس۔ بچوں کا کھیل، گلی ڈنڈا۔ بچیوں کا کھیل، ککلی۔ صبر و تحمل، برداشت۔ اس کے سبق کے اینڈ پہ حروف بیان کی تعریف بتائی گئی ہے کہ حروف بیان کیا ہوتے ہیں۔ کسی بات کو بیان کرنے یا اس کی وضاحت کے لیے جن حروف کا استعمال کیا جاتا ہے وہ حروف بیان کہلاتے ہیں۔ اب اس کی انہوں نے مثال دی ہے کہ اردو میں صرف ق حرف بیان ہے۔ مثال کے طور پر یہ جملے دیکھیں۔ اسلم نے کہا کہ وہ ہماری دعوت کرے گا، مجھے علم نہیں کہ وہ آئے گا یا نہیں، اس نے مجھے بتایا کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تم آؤ کہ کوئی بات ہو، ایسا نہ کرو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ جی سبق ہمارے کھیل کی پڑھائی اور مشق کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے ایکٹیویٹی کے طور پہ، سرگرمی کے طور پہ دنیا کے کوئی سے 5 ملکوں کے قومی کھیلوں کے نام لکھنے ہیں اور ان کی تصاویر اپنی کاپی پہ لگانی ہیں۔